الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بحیثیت عالم دین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ جس طرح اس کا منصب بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ منکرات کو روکنا، غلط باتوں پر نکیر کرنا، بے شرمی اور بے حیائی سے سماج اور معاشرے کو بچانا، غلط راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب علماء کرام کا بنیادی فریضہ ہے۔ اسی کے پیش نظر شہر کے علماء، ائمہ، حفاظ کرام کی ایک تنظیم علماء، ائمہ و حفاظ شہر مالیگاؤں کے نام سے سال 1.5 سال پہلے بنائی گئی، اور الحمدللہ کہ اس تنظیم کی طرف سے مختلف برائیوں کے سلسلے میں، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کے سلسلے میں اہم اور مؤثر اقدامات ہوئے۔ اسی ضمن میں سیاسی راہوں اور گلیاریوں سے آنے والی برائیوں پر بھی روک ٹوک کی گئی، اور جو الزام تراشیاں اور الگ الگ قسم کی خرافات سیاسی راہوں سے عام ہو رہی ہیں، ان کے سلسلے میں بھی تنظیم نے مؤثر فیصلے بھی کیے اور اقدامات بھی کیے۔ ابھی 15 اگست آنے سے پہلے تنظیم نے یہ محسوس کیا کہ ثقافتی پروگرام اور گیدرنگ کے نام پر اسکولوں میں، چاہے وہ ہائی اسکولیں ہوں یا پرائمری اسکولیں ہوں، وہاں جو ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں جو خلاف شرع ہیں، ان پر روک لگانے کے لیے ہم لوگوں کو آپس میں مشورہ بھی کرنا چاہیے اور کچھ مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ چنانچہ کوہ نور مسجد میں چند دن پہلے تنظیم کی میٹنگ ہوئی، اس میں کئی اہم فیصلے ہوئے۔ ان فیصلوں میں یہ بات بھی تھی کہ مضامین کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم خلاف شرع تقریبات پر لوگوں کو متوجہ کریں۔ تمام ہائی اسکولوں اور پرائمری اسکولوں کو خط بھی بھیجیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اگلے دن ہی خط تیار ہوا اور تمام ہائی اسکولوں اور پرائمری اسکولوں کو بھیجا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مضامین لکھے گئے جو سوشل میڈیا پر بھی عام ہوئے، اخبارات میں بھی شائع ہو رہے ہیں۔ یہ بات بھی طے پائی تھی کہ کئی اسکولیں جہاں اس طرح کے پروگرام زیادہ کیے جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا وفد جا کر ملاقات کرے۔ انشاءاللہ یہ کام بھی عنقریب کیا جائے گا۔ ہمارے شہر کی جو اسکولیں ہیں، عصری تعلیم کے ادارے ہیں، یقیناً وہ ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ قوموں کی شناخت اداروں سے ہوتی ہے۔ ادارے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے ایک بیش قیمت مایہ ہیں، لیکن ان کی سمت قبلہ کو درست رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ادارے ہماری اسلامی اور ملی تہذیب اور ثقافت کے مٹانے کا ذریعہ بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچی عمر میں جو نقش دلوں پر قائم ہو جاتا ہے، بڑھاپے تک اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر بچپن میں، نوعمری میں ہمارے بچوں بچیوں کے ذہن پر غلط قسم کے اثرات ثبت کر دیے گئے، پھر اس سے تا عمر پیچھا چھڑانا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ادارے تعلیم کے لیے ہیں، تربیت کے لیے ہیں، ذہنوں کی تشکیل کے لیے ہیں، اسلامی خطوط کی روشنی میں معیاری تعلیم کے لیے ہیں۔ ہر وہ تعلیم جو ہمیں اسلامی ورثے سے محروم کرے،
نہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، نہ گوارا ہے۔ عصری تعلیم کی حمایت کی جانی چاہیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا دین محفوظ رہے، شریعت کے احکامات پر عمل ہوتا رہے، اور ہماری نئی نسلیں ان راہوں پر چلیں جو ان کے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ اسی لیے ہم اسکول انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے اسکولوں میں گیدرنگ کے نام پر، ثقافتی پروگرام کے نام پر ایسی نازیبا اور واہیات حرکتیں نہ کروائیں جس سے ہمارے بچوں بچیوں کے اندر ویسٹرن کلچر فروغ پائے، مغربی تہذیب کے اثرات ان کے اندر آئیں۔ اس سلسلے میں سرپرستوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، وہ دیکھیں کہ ان کے بچوں اور بچیوں کو کس راہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سماج کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں غلط ہو رہا ہے تو اس پر روک ٹوک کریں۔ غلط بات کو دیکھ کر چپ رہ جانے والا انسان گونگا شیطان ہے، اور اگر سماج میں گونگے شیطان بڑھیں گے تو شیطنت بڑھے گی، خباثت بڑھے گی، برائیوں کی نجاستیں بڑھیں گی۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں محسوس کرنی چاہیے اور منکرات پر نکیر کا ایک مزاج بنانا چاہیے۔ ہم نے اس سلسلے میں یعنی تنظیم نے مالیگاؤں سدھار کمیٹی کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے۔ اسی طرح وفاق المدارس والمکاتب جو ہمارے شہر کا ایک مثالی اور اہم پلیٹ فارم ہے، ہم نے اس کے ذمہ داروں کو بھی متوجہ کیا ہے کہ تمام مکاتب میں خط بھیجا جائے وفاق کی جانب سے کہ وہاں پڑھنے والے ہزاروں ہزار بچے بچیاں مکاتب میں پڑھنے والے جو اسکولوں میں بھی تعلیم پاتے ہیں، وہ اس پر متوجہ رہیں کہ اگر کسی غیر شرعی پروگرام میں ان کو شریک کیا جا رہا ہے وہ اس سے انکار کریں۔ ان کے سرپرستوں کو بھی وفاق المدارس والمکاتب کی جانب سے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور ان کی سرگرمی کو دیکھیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ 15 اگست کے دن ہمارے بہت سے نوجوان ٹولیاں بنا بنا کر نکلتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، شور اور ہنگامہ کرتے ہیں۔ وہ دین جس نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی جانور کو بھی اذیت نہ ہو، اسی دین کے ماننے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، راہگیروں کے لیے، بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے، گھروں میں رہنے والی عورتوں اور بچوں کے لیے ایذا کا سبب بنتے ہیں جو حرام ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کلچر کو فروغ دینا سیاسی حضرات کی مجبوری ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دین نے اس کی کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں دی ہے، اور اگر کسی کا کوئی مفاد کسی عمل سے وابستہ ہے اور شرعاً وہ چیز غلط ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ یہ ہمارے نوجوان جس طرح کا تماشا کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں کی شبیہ کتنی خراب ہوگی اور دوسروں پر اس کا کیا تأثر ہوگا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بار بار اس سلسلے میں متوجہ کیا گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں پر روک لگائی جائے تو روکنے والوں کو مارا جا رہا ہے، ان سے الجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ان دوستوں نے، بھائیوں اور عزیزوں نے تنظیم کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی میمورنڈم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتوں کو ٹریفک پولیس کے ذریعے روکا جائے اور اس پر قدغن لگائی جائے۔ پولیس والوں نے بھی اس کا مثبت جواب دیا ہے اور اندازہ ہے کہ اس پر روک لگے گی انشاءاللہ۔ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے 4 کتاباں حقہ آئیں 5واں آیا ڈنڈا، یعنی 4 کتابیں تو بالکل حق نازل ہوئی ہیں، جو ان 4 آسمانی کتابوں سے نہیں سدھرتا ہے وہ ڈنڈے سے سدھرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں
اور بہت درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، یہ ہماری قومی تاریخ کے اہم دن ہیں، اور آزادی پر اظہار مسرت فطری بھی ہے، بجا بھی ہے، اور قابل تحسین عمل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اظہار مسرت شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ اظہار مسرت کے لیے ڈی جے لگانا، میوزک بجانا، ناچ گانا کرنا، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا مخلوط اجتماع کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تنظیم کی طرف سے ہی سیاسی حضرات سے ملاقاتیں کی تھی، اور ایک خاص سیاسی حلقہ جس کی جانب سے اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے ان سے بات چیت کی گئی تھی، خط دیا گیا تھا، علماء نے ان کی فہمائش کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب اس طرح کا پروگرام نہیں ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس وعدے پر قائم رہیں گے اور اس طرح کی فضول اور واہیات حرکت سے بچیں گے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم کوئی بہت مذہبی لوگ نہیں ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، یا یہ کہہ دینا کہ اس طرح کے معاملات اظہار مسرت کے لیے ہیں، بہت کمزور باتیں ہیں۔ اور ہمارا شہر جو دینی شناخت رکھنے والا شہر ہے، وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ایسے حضرات جو اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں وہ اس پر توجہ دیں گے۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی چیزیں مختلف قسم کے لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ اقدام کرنا پڑے کہ جس وقت اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں، ہم سارے علماء وہاں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر اپنا احتجاج درج کرائیں۔ جب ہم اپنے دنیا کے کام کے لیے احتجاج کی راہ پہ جا سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے اس راہ پر نہیں جا سکتے؟ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صرف تقریر یا تحریر کے ذریعے آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے کہ جہاں اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں وہاں ہم خود پہنچ کر برائی کو برائی کہہ کر پکاریں، غلط کو غلط کہہ کر پکاریں۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تنظیم کی جانب سے کوئی اقدام کیا جاتا ہے اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ ہمارا کام منکرات پر نکیر کا ہے، غلط کاموں پر روکنے ٹوکنے کا ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو کسی انسان نے نہیں، خالق کائنات نے ہمیں دی ہے۔ اور اگر ہم اس کے پورا کرنے میں کوتاہی برتیں گے تو اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ غلطی کرنے والا کوئی ہو ہمیں اسے ٹوکنا ہے، متوجہ کرنا ہے، رسانیت سے اسے سمجھانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ مستحکم اور صالح سماج اور معاشرہ بنے۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے شہر میں اسکولوں میں پڑھنے والے جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں، جو ہمارے شہر کا، ہماری ملت کا مستقبل ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت ہی روح فرسا واقعات ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں اسکول کے نام پر نکل رہے ہیں، بہت سی بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کچھ اسکولیں ایسی ہیں کہ وہاں تاخیر سے بچے پہنچتے ہیں، انہیں کلاسوں میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا، وہ چلے جاتے ہیں، گھر واپس بھی نہیں جاتے، یہاں وہاں لا یعنی فضول اور غلط حرکات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کچھ ہوٹلیں ایسی ہیں جہاں وائی فائی فری کر دیا گیا ہے، بچے وہاں بیٹھ کر تماشے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور اس راہ سے مختلف قسم کی بے حیائی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے بچے بچیاں جن پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے، اگر ان راہوں پر چلے گئے تو ہمارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ اس وقت اس ملک میں اگر ہم تعصب اور نفرت کی زنجیروں کو کاٹ سکتے ہیں تو صرف
بہترین تعلیم کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے، مضبوط اور مستحکم معاشی حالت کے ذریعے ہمارا استحکام تعلیم میں اور معاش میں ہو، یہی ہمارے لیے اس ملک میں ظاہری اسباب کے تحت مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ نفرت کی زنجیریں، تعصب کی زنجیریں مضبوط کردار کے ذریعے کاٹی جا سکتی ہیں، بہترین تعلیم کے ذریعے، مستحکم معاشی پوزیشن کے ذریعے۔ اگر ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں، ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ بچے ہمارے پڑھیں گے نہیں، آئندہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اس لیے میں بہت درد کے ساتھ سرپرستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اسکول انتظامیہ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور تنظیم علماء، ائمہ اور حفاظ شہر کی جانب سے ہر فرد سے یہ گزارش کی جا رہی ہے، اس پر توجہ دی جائے۔ ایسے ہوٹل جہاں وائی فائی فری کیا گیا ہے، اس کے مالکان توجہ دیں۔ اسکول کے بچے آ رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھ رہے ہیں صرف پیسوں کے لیے۔ اگر ہم ان کے بگاڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ سب بنیادی موضوعات ہیں جن پر تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر نے چند فیصلے لیے، اور اب آہستہ آہستہ ان کو زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ یہ سب حضرات تنظیم علماء، ائمہ اور حفاظ شہر کے ذمہ داران ہیں، اور ان سب حضرات نے اور بھی شہر کے دوسرے علماء نے مل جل کر ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ایک بڑی میٹنگ ہم لوگ رکھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ اس سلسلے میں اور آگے کے اقدامات طے کریں گے۔ ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو مذہب کے خلاف ہو۔ گیدرنگ کے نام پر اگر کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جیسے ڈانس کروایا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہنوائے جا رہے ہیں جو بچیوں کے لیے خلاف حیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر کی حد تک ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ جو غیر شرعی کام ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ باقی آپ جلسے کریں، تقریبات کریں، مجاہدین آزادی کو یاد کریں، اور اس سلسلے میں اور کل یعنی بدھ کے دن عشاء کے بعد جماعت اسلامی کے دفتر مشاورت چوک میں مالیگاؤں سدھار کمیٹی کی بھی میٹنگ رکھی گئی ہے، اور اس میں بھی اور موضوعات کے علاوہ ان موضوعات پر بھی بات چیت ہوگی جو ابھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے کہ تنظیم نے مالیگاؤں سدھار کمیٹی کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں پہل کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں اس وقت کے لیے کافی ہیں۔ اخیر میں گزارش کے طور پر 3 باتیں کہہ رہا ہوں۔ اسکول مینجمنٹ سے گزارش کہ گیدرنگ کے نام پر غیر شرعی تقریبات نہ کرائیں۔ ایسے حضرات جو یوم آزادی کے موقع پر ڈی جے لگوا کر، گانے بجوا کر اور لڑکوں لڑکیوں کو اکٹھا کر کے تماشا کر رہے ہیں، اس سے گریز کریں۔ سرپرستوں اور عام شہریوں سے گزارش کہ وہ اسکولوں کے پروگراموں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں بچیوں کو ایسے پروگراموں میں شریک نہ ہونے دیں۔ وہ نوجوان جو اس طرح یوم آزادی کے نام پر تماشے کرتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے ہیں، ان سے گزارش کہ للہ آپ ایسے کاموں سے بچیں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ ہم سب کو ایسے کام سے بچنا چاہیے جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ میں مختصر تعارف بھی کرا دوں۔ یہ جو ہمارے تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ ہے، یہ جو حضرات یہاں موجود ہیں یہ ذمہ داران ہیں۔ جناب قاری سلمان صاحب ہیں جو دارالیتامہ کے ناظم ہیں، ان کے بغل میں یہ جناب مولانا حافظ کامران حسان صاحب ہیں، تنظیم میں یہ بھی فعال ہیں، اچھے لکھنے والے ہیں، اور اصلاحی کاموں میں ان کا حصہ ہے۔
یہ ہمارے مولانا مفتی محمد عامر عثمانی ملی ہیں، جو اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے فتاویٰ کے ذریعے شہر میں معروف ہیں، اور اصلاحی کوششوں میں ان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے مولانا محمد عمران اسجد ندوی صاحب ہیں، تنظیم کے بھی ذمہ دار ہیں اور وفاق المکاتب کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء مدنی روڈ سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ مختلف اصلاحی تعلیمی سرگرمیوں میں یہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے مولانا حافظ عبداللہ فیصل صاحب ہیں، یہ حاجرہ مسجد محفوظ کالونی کے امام و خطیب بھی ہیں، اور شہر کے ملی مسائل کے سلسلے میں سرگرم بھی ہیں۔ ان کے بازو میں جناب قاری ارسلان سیفی صاحب ہیں، یہ دارالعلوم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے ادارے کے یہ بانی بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، اور ان کے ذریعے ماشاءاللہ بہت سارے مکاتب کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت ہی اہم خدمت ہے۔ ایسے علاقوں میں جو پسماندہ ہیں، جو غریب بستیاں ہیں، وہاں یہ مکانات میں، مسجدوں میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مکاتب قائم کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بازو میں ہمارے جناب مولانا عقیل ملی قاسمی صاحب ہیں، یہ ادارہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بانی اور اس کے ذمہ دار ہیں، اور وفاق المکاتب کے ترجمان ہیں، اور اس تنظیم میں بھی ماشاءاللہ بہت فعال و سرگرم ہیں۔ ان کے بازو میں جناب مولانا مفتی قاری اشفاق ملی صاحب ہیں، جو نورانی مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے اس کے ذمہ داروں میں بھی ہیں، اور وفاق المکاتب میں بھی جوائنٹ سیکریٹری ہیں، جوائنٹ جنرل سیکریٹری ہیں۔ اسی طرح مختلف تعلیمی اور اصلاحی کاموں میں ان کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی تنظیمی صلاحیت کے حامل ہیں۔ ان کے بازو میں ہمارے محمد عزیر رحمانی ہیں، جو ادارہ صوت الاسلام کے ممبر ہیں، اور مختلف ملی اصلاحی اور خانقاہی کاموں میں ہمارے معاون بھی ہیں۔ تو یہ سب حضرات تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، اور تنظیم ماشاءاللہ دن بدن آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کے دائرۂ کار کو اور پھیلائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو کہنے سے رہ گئی ہوں مولانا عمران صاحب بیان فرما دیں۔ کوئی بات آڈیو کے بھی بچوں کو قواعد کرنا ہے، مراٹھی میں قواعد کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی ڈانس کے کچھ حصے ہیں، اور اس میں مراٹھی ہے، ہندی ہے، اور ایسے سب یہ کچھ میں ہے، اور وہ ریاستی حکومت کی جانب سے دیے گئے ہیں، اور وہ کمپلسری کرنا ہی ہے، اور وہ 15 اگست سے ہی ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ حکومت نے کیا سرکولر جاری کیا ہے وہ ابھی میں دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کے بھی بعض اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو دین کے اور شریعت کے خلاف ہیں۔ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، وہاں پر ایسے تعلیمی ادارے جہاں ہر مذہب کے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر سماج کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ایسا کوئی حکم نامہ بھیجنا یا ایسی کوئی چیز کمپلسری کرنا جو کسی کے مذہب سے ٹکراتی ہو، یہ غلط ہے۔ حکومت کو چاہے وہ ریاستی ہو یا مرکزی حکومت ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے کام پر فوکس کیا جائے۔ ایسے کام جن کا تعلیم سے دور کا تعلق نہیں، ان کے اوپر توجہ مبذول کرانا یا اس کو لازم کرنا، اس سے احتیاط بہرحال برتنی چاہیے۔ ایسے احکامات، ایسی ہدایات جو تعلیم کو فروغ دینے والی ہوں، بہت اچھی چیز ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو کسی کے مذہب سے ٹکراتی ہوں، اس میں حکومت کو احتیاط برتنی چاہیے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا کیا اس میں چیزیں رکھی گئی ہیں، جب ہم لوگ اس کا جائزہ لیں گے
تو اس پر ہم اپنا اسٹینڈ کلیئر کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ کے سوال کے جواب میں یہ بنیادی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ سرکار کی جانب سے کوئی ایسی بات جو کسی کے مذہب سے ٹکراتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو کمپلسری نہیں کرنا چاہیے. جشن آزادی منانا، جی، کیا اس پہ آپ کا اعتراض ہے؟ جشن آزادی ضرور منانا چاہیے، اور آزادی کے لیے، آزادی پانے پر اظہار مسرت ہمارا حق ہے، اور یہ فطری بات ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی ملنے پر جو جشن منایا جاتا ہے، تقریب کی جاتی ہے، جو مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قومی تہذیب کا حصہ ہیں، اور ہم خود اسے نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ اس پر ہم لوگ مدارس میں بھی عمل کرواتے ہیں. ہر مدرسے میں جشن آزادی کے نام پہ تقریب ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. آزادی جن لوگوں کے ذریعے ملی ان کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ چیز تو ہمارے مدارس میں رائج ہے، تو ہم اس کی مخالفت کیوں کریں گے؟